یہ الفاظ دور کے کسی انسان کا تعارف نہیں ہے، اس میں خود پیغمبر اسلام کی اپنی شخصیت بول رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہری جسم کے اندر جو مومنانہ روح تھی، اس میں ہر وقت کس قسم کے طوفان اٹھتے رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کس قسم کی ساعات کے درمیان گزر رہی تھی، یعنی گھڑیاں یا ٹائم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود ان گھڑیوں کا تجربہ نہ کر رہا ہو، وہ کبھی اتنے اعلیٰ الفاظ میں اس بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی روح سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس نے ان کیفیات کو خود کمال درجے میں پایا تھا، جس کو وہ لفظوں کے ذریعے دوسروں پہ کھول رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کو وحی خداوندی ملنے سے پہلے موجودہ دنیا اپنی کمیوں اور محدودیتوں کے ساتھ بے معنی معلوم ہوتی تھی، مگر جب آپ پر خدا نے اس حقیقت کو کھولا کہ اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا ہے جو کامل اور ابدی ہے، اور وہی انسان کی اصلی قیام گاہ ہے، تو زندگی اور کائنات دونوں آپ کے لیے بامعنی ہو گئے۔ اب آپ نے زندگی کی وہ سطح پالی جہاں آپ جی سکتے تھے، جس میں آپ اپنا دل لگا سکتے تھے۔ اب آپ کو ایک ایسی حقیقی دنیا مل گئی جس سے اپنی امیدوں اور تمناؤں کو وابستہ کر سکیں، جس کے پیش نظر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ یہی مطلب ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ کا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت روحی زندگی، آخرت اورینٹڈ لائف کہا جا سکتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے تصور حیات کے لازمی نتیجے کے طور پر آخرت کو اپنا اصل مسئلہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں، وہ صرف راستہ ہے۔ وہ آخرت کے مستقبل کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ جس طرح ایک دنیا پرست آدمی کی تمام سرگرمیاں دنیاوی مصلحتوں کے گرد گھومتی ہیں، اسی طرح ایک بندہ خدا کی پوری زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کا رویہ اس فکر کے تحت بنتا ہے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی، زبردستی کی حالت ہو یا زور آوری کی، تعریف کی جا رہی ہو یا تنقید، غصے کا موقع ہو یا محبت کا، ہر حال میں آخرت کا خیال اس کا رہنما بنا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے جبکہ آخرت کا فکر اس کے لاشعور کا جز بن جاتا ہے۔ اگرچہ اب بھی وہ بشریت سے خالی نہیں ہوتا، مگر اس کا ذہن انہی امور میں چلتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کا کوئی پہلو نہ ہو، ان سے اس کی دلچسپیاں اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات اس کو کہنا پڑتا ہے، انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس حقیقت کی حیثیت محض ایک علمی دریافت کی نہیں، اس کو پانے کے بعد آدمی کی جینے کی سطح بدل جاتی ہے، آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال خود پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب تک جینے کی سطح نہ بدلے، عمل کی سطح نہیں بدل سکتی۔ یعنی آپ کس طریقے پر جیتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ جیتے ہیں، ویسا ہی عمل ہوگا۔ پھر وہ اس مادیت پرستی سے اوپر اٹھ جاتا ہے نا۔ دراصل انسان اور جانوروں میں اسی چیز کا فرق ہے، زیادہ مفید اور زیادہ پروڈکٹیو بناتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا، آخرت کا فکر کر کے انسان کسی کام کا نہیں رہتا، حالانکہ بات مختلف ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ حقیقت پائی تو وہ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ جس جنت کی خبر آپ دوسروں کو دے رہے تھے، اس کے آپ خود سب سے زیادہ حریص بن گئے۔ جس جہنم سے دوسروں کو ڈرا رہے تھے، اس سے آپ خود سب سے زیادہ ڈرنے لگے۔ آپ کا یہ اندرونی طوفان بار بار دعا اور استغفار کی صورت میں آپ کی زبان سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کی جینے کی سطح عام انسانوں سے کس طرح مختلف تھی، اس کا اندازہ چند واقعات سے ہوگا۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر سلمہ ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، آپ نے خادمہ کو بلایا، اس نے آنے میں دیر کی، آپ کے چہرے پہ غصہ ظاہر ہو گیا۔ ام سلمہ نے پردے کے پاس جا کر دیکھا تو خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سے خود کتنا ڈرتے تھے، اور ہمارے ڈر کا کیا حال ہے۔ بدر کی جنگ رمضان 2 ہجری کے بعد جو لوگ قیدی بن کر آئے وہ آپ کے بدترین دشمن تھے، مگر آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو آتش بیان خطیب تھا، تمام مجمعوں میں آپ کے خلاف بےہودہ تقریریں کیا کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اس کے نیچے کے 2 دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے اس کے تقریر کا جوش ختم ہو جائے۔ حالانکہ دشمن تھا اور بہت غلط کام کر رہا تھا، آپ نے سن کے فرمایا، خدا میرا چہرہ قیامت میں بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ ہے اصل انسانیت کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ۔
پیغمبر اسلام عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے. خوشی کی بات سے آپ کو خوشی ہوتی تھی، غم کی بات سے آپ غمگین ہوتے تھے، مگر آپ کی ابدیت آپ کو خدا کے مقرر کیے ہوئے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتی تھی. آخری عمر میں ماریا قبطیہ جو لونڈی تھی، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا. یہ لڑکا خوبصورت اور تندرست تھا. اس کا نام آپ نے اپنے بزرگ ترین جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا. ابو رافع نے جب ابراہیم کی پیدائش کی خبر دی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دیا، یعنی دل خوش کرنے کے بدلے کے طور پہ. آپ ابراہیم کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے. عرب قاعدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دایا ام بردہ بنت المنذر بن زید انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ دودھ پلیں. بردہ چادر کو کہتے ہیں. یہ دایا ایک لوہار کی بیوی تھی. ان کے چھوٹے سے گھر میں اکثر بھٹی کا دھواں ہوتا تھا. آپ لڑکے کو دیکھنے کے لیے لوہار کے گھر جاتے، وہاں دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں گھستا رہتا. آپ انتہائی نازک طبع ہونے کے باوجود اس کو برداشت کرتے، یعنی ناک وہ نہیں چڑھاتے تھے. ابراہیم ابھی 1.5 سال کے ہوئے تھے کہ ہجرت کے 10ویں سال جنوری 632 میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ بیٹے کی موت کو دیکھ کر رونے لگے. ان واقعات میں پیغمبر اسلام ایک عام انسان کی طرح نظر آتے ہیں. ان کے جذبات، ان کی حسرتیں ویسی ہی ہیں جیسے ایک عام باپ کی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود خدا کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا. آپ غم زدہ ہیں مگر زبان سے نکل رہا ہے واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون تبکی العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب. خدا کی قسم ہے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ رو رہی ہے، دل دکھی ہے، مگر ہم کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کہیں گے جو رب کو ناپسند ہو. جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن پڑا. قدیم زمانے میں اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں. اس کے اثر سے مدینہ کے مسلمان کہنے لگے کہ یہ سورج گرہن پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا. آپ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی کیونکہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کے خلاف تھی. آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی. فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا. سورج چاند میں کسی انسان کی موت سے گہن نہیں لگتا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو. یعنی آپ چاہتے تو کیا کرتے؟ اپنی شان بڑھانے کے لیے اس واقعے کو اپنے حق میں استعمال کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اور کس بہترین طریقے سے پوری قوم کی اصلاح کر دی اپنے عمل کے ساتھ. آپ کا ایک واقعہ تاریخ ان لفظوں میں بتاتی ہے. ایک بار آپ سفر میں تھے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بکری تیار کرنے کا حکم دیا. ایک شخص بولا میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑی جمع کروں گا. لوگوں نے کہا اے خدا کے رسول ہم سب کام کر لیں گے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم کر لو گے، مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان امتیاز سے رہے، یعنی بڑا بن کے رہے. آپ کی ابدیت کا یہ حال تھا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. ابو ذر غفاری بتاتے ہیں ایک روز میں ایک مسلمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان کا رنگ کالا تھا. کسی ضرورت سے میں نے ان کو خطاب کیا تو میری زبان سے نکل گیا یا ابن السودا، اے کالے رنگ والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سخت ناپسند کیا. فرمایا تف الساعة تف الساعة، پیمانہ پورا بھر، پیمانہ پورا بھر. ویل للمطففین ہے نا، یعنی سب کو ایک پیمانے سے دو. ایسا نہ کرو کہ کسی کو اچھے الفاظ سے خطاب کرو اور کسی کو برے الفاظ کے ساتھ. انسان اور انسان کے درمیان امتیاز نہ کرو. اور ہمارا مختلف لوگوں کو بلانے کا انداز کتنا مختلف ہوتا ہے، کتنا کلاس سسٹم اور ڈویژن انسانوں کی مختلف کیٹیگریز میں کرتے کرتے اللہ کی مخلوق کو ہم نے کن چیزوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے. خود ہی اونچ نیچ کر دی قائم، اور پھر امن کہاں سے آئے. پھر آپ نے فرمایا لیس لابن البیضاء علی ابن السوداء فضل، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں. ابو ذر غفاری کو اس تنبیہ کے بعد فی الفور اپنی غلطی کا احساس ہوا. شدت خوف سے زمین پہ لیٹ گئے اور اس شخص سے کہا قم پتا علی خدی، کھڑا ہو اور میرے چہرے کو اپنے پیر سے مسل دو. کس طرح اپنی اصلاح کرواتے. ہمیں تو کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم الٹا ناراض ہو جائیں.
ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار مسلمان کو دیکھا کہ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے غریب مسلمان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی امتیاز قائم کر رہا ہے، نہیں ہٹ ہٹ کے بیٹھ رہا ہے، اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے. آپ نے فرمایا اخشیت ان یعدو الیک فقرہ، کیا تمہیں ڈر ہے کہ اس کی غریبی تم کو لپٹ جائے گی؟ مدینہ میں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں. اس زمانے میں آپ کو ایک بار، یعنی آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آپ کو ایک بار ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی. اصل میں یہ واقعات آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں لیکن ریلیٹ نہیں کبھی کیا کہ کس کیپیسٹی میں، کہاں، کن حالات میں یہ سب پیش آیا. آپ کو ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی جس کا نام زید بن سعنہ تھا. قرض کی ادائیگی کے لیے جو مدت طے ہوئی تھی ابھی اس میں چند دن باقی تھے. یہودی تقاضا کرنے کے لیے آ گیا. اس نے آپ کے کندھے کی چادر اتار لی، کرتا پکڑ کر سختی سے بولا میرا قرض ادا کرو. پھر کہنے لگا عبد المطلب کی اولاد بڑی نادہند ہے. حضرت عمر فاروق اس وقت آپ کے ساتھ تھے. یہودی کی بدتمیزی پہ ان کو سخت غصہ آ گیا. انہوں نے اس کو ڈانٹا، قریب تھا کہ اس کو مارنا شروع کر دیں، مگر پیغمبر اسلام صرف مسکراتے رہے. یہودی سے صرف اتنا کہا ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں. لقد بقی من اجلہ ثلاث، اجل کہتے ہیں وقت کو اور اجل بوجہ کو کہتے ہیں. پھر عمر فاروق سے فرمایا انا وهو كنا الى غير هذا منك احوج یا عمر تأمرنی بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضى. عمر، میں اور یہ یہودی تم سے ایک اور برتاؤ کے زیادہ ضرورت مند تھے. مجھ سے تم بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس سے بہتر تقاضے کے لیے. کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. یعنی عمر بجائے اس کے کہ تم اس پہ غضبناک ہوتے اور اس کو ڈانٹنے مارنے لگتے، تمہیں ایک وہ کلمۃ العدل فی الرضا والغضب والی بات ہے نا، یعنی صرف دوسروں کو نہیں کہا بلکہ اپنے معاملے میں حضرت عمر کو فرمایا. پھر عمر فاروق سے فرمایا جاؤ فلاں شخص سے کھجوریں لے کر اس کا قرض ادا کر دو اور 20 سا تقریباً 40 کلو یعنی 1 من سے بھی زیادہ کھجوریں، کیونکہ 40 کلو من سے زیادہ بن، اس کو زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے جھڑکا تھا. پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ عرب سے لے کر فلسطین تک کے علاقے کے حکمران بن گئے. رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان قانون کا درجہ رکھتی تھی. آپ ایسے لوگوں کے درمیان تھے جو آپ کی عقیدت اور تعظیم اتنی زیادہ کرتے تھے جو کبھی کسی انسان کی نہیں کی گئی. حدیبیہ کی بات چیت کے موقع پر عروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے آئے تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ آپ کا غسالہ یعنی پانی وضو کا زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ پر لے لیں اور اس کو تبرک کے طور پر جسم پر ملیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ انتہائی محبت کے باوجود ہم لوگ آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. مغیرہ کہتے ہیں کسی صحابی کو آپ کی رہائش گاہ پہ دستک دینے کی ضرورت ہوتی تو ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتا، صرف اتنا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھ کر چاندنی رات میں سو رہے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو. بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے زیادہ خوشنما ہیں. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. حنین میں جب جنگ کے شروع میں مسلم فوج کو شکست ہوئی اور مخالف فوج نے آپ کے اوپر تیروں کی بارش شروع کر دی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا. وہ سارے تیر اپنے ہاتھ اور جسم پر اس طرح روکتے رہے جیسے وہ انسان نہیں لکڑی ہیں، حتیٰ کہ بعض ساتھیوں کا یہ حال ہوا کہ ان کے جسم پر ساہی کے کانٹے کی طرح تیر لٹکنے لگے. اس طرح آپ کی حفاظت کی. اس قسم کا مرتبہ اور عقیدت آدمی کے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے. یعنی جس کی کوئی اتنی کیئر کرے، اتنی محبت دے، اتنا اس کے ساتھ عقیدت رکھے، تو عموماً جب عام انسانوں میں سے اتنی عقیدت کسی کو ملتی ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے. وہ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. مگر آپ لوگوں کے درمیان بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے. کوئی تلخ تنقید یا اشتعال انگیز رویہ آپ کو آپے سے باہر کرنے والا ثابت نہ ہوتا. صحیحین میں حضرت انس سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا. پھر بولا محمد میرے یہ 2 اونٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لاد کا سامان مجھے دو، نہیں ان کو بھر کے دو مجھے، کیونکہ جو مال تیرے پاس ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. آپ نے فرمایا مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا عبد ہوں. پھر دیہاتی سے پوچھا جو برتاؤ تم نے مجھ سے کیا ہے اس پر تم ڈرتے نہیں؟ وہ بولا نہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. آپ یہ سن کر ہنس پڑے اور حکم دیا کہ دیہاتی کو 1 اونٹ کا بوجھ جو اور 1 کی کھجوریں دی جائیں. آپ پر خدا کی اتنی ہیبت طاری رہتی کہ آپ بالکل عجز اور بندگی کی تصویر بنے رہتے.
بہت کم بولتے، چلتے تو جھک کے چلتے، تنقید سے کبھی خفا نہ ہوتے، کپڑا پہنتے تو فرماتے میں خدا کا بندہ ہوں اور بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں، انما انا عبد البس کما یلبس العبد۔ کھانا کھاتے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، فرماتے کہ میں بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، انا آکل کما یاکل العبد۔ اس معاملے میں آپ کے نزاکت احساس کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار کہا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے درشتی کے ساتھ فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ تم کو اس طرح کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ وحدہ، وہ ہوگا جو ایک اکیلا اللہ چاہے گا۔ اسی طرح ایک صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ راہ راست پر ہے اور جو دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا بئس خطیب القوم انت، تو قوم کا برا خطیب ہے۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کو تثنیہ کی ایک ہی ضمیر میں جمع کیا جائے۔ آپ نے پورے قرآن میں دیکھا ہوگا جہاں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساتھ ساتھ ہے، آگے ضمیر میں تثنیہ نہیں ہے، اور کہاں ہمارے یا اللہ یا محمد ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں 3 لڑکے پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، 4 صاحبزادیاں بڑی عمر کو پہنچی، چاروں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ حضرت فاطمہ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے، کسی سفر سے واپس لوٹتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھ اور پیشانی کو چومتے، اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ حضرت عائشہ سے جمیع بن عمیر صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا فاطمہ، مگر پیغمبر اسلام کی پوری زندگی آخرت میں ڈھل گئی تھی، اس لیے اولاد سے محبت کا مفہوم بھی آپ کے یہاں دوسرا تھا۔ ایک روایت جو نسائی کے سوا دوسری تمام کتب صحاح میں نقل ہوئی ہے یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک بار ابن عبد الواحد سے فرمایا میں تجھ کو فاطمہ بنت رسول کی ایک بات سناؤں جو سارے کنبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی؟ ابن الواحد نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کا یہ حال تھا کہ چکی پیستی تو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، پانی کی مشق اٹھانے کی وجہ سے گردن میں نشان پڑ گیا تھا، جھاڑو دیتی تو کپڑے میلے ہو جاتے۔ انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے، میں نے فاطمہ سے کہا تم اپنے والد کے پاس جاؤ، اپنے لیے خادم مانگو۔ فاطمہ گئی مگر وہاں ہجوم تھا، مل نہ سکی۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، پوچھا کہ کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ چپ ہو گئی۔ میں نے قصہ بتایا، یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو کہلا کر بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ وأدی فریضۃ ربک وعملی عمل اہلک وإذا اخذت مضجعک فسبحی 33 واحمدی 33 وکبری 34 فذلک 100 ہی خیر لک من خادم۔ اے فاطمہ خدا سے ڈرو، اپنے رب کے فرائض ادا کرو، اپنے گھر والوں کا کام کرو، جب بستر پہ جاؤ تو 33 بار خدا کی تسبیح کرو، 33 بار خدا کی حمد کرو، 34 بار خدا کی تکبیر کرو، یہ پورا 100 ہو گیا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں خدا اور رسول سے اس پر خوش ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ جواب دیا اور فاطمہ کو خادم نہیں دیا۔ یعنی آپ کی محبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اولاد کو بگاڑ دیا جائے ان کے ناجائز مطالبات پورے کر کے۔ پیغمبر اسلام پر جو حقیقت کھولی گئی وہ یہ تھی کہ عالم بے خدا نہیں، اس ایک خدا کا ہے، وہی اس کا خالق و مالک ہے، سارے انسان اس کے بندے ہیں، اسی کے سامنے بالآخر جواب دہ ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دوسری دنیا میں اپنی مستقل زندگی شروع کرنے کے لیے داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں نیک آدمیوں کے لیے جنت کا آرام ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ خدا نے جب آپ کو اس حقیقت کا علم دیا تو یہ بھی حکم دیا کہ سارے انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دو۔ مکہ کے کنارے صفا نام کی ایک چٹان تھی جو اس زمانے میں عوامی اجتماعات کے لیے قدرتی سٹیج کا کام دیتی تھی۔ آپ نے صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو پکارا، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے تقریر کی، آپ نے خدا کی عظمت بیان کرنے کے بعد کہا واللہ لتموتن کما تنامون وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا
وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او النار ابدا. خدا کی قسم تمہیں مرنا ہے جس طرح تم سوتے ہو، پھر تم کو اٹھنا ہے جس طرح تم جاگتے ہو. ضرور تم سے حساب لیا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو، پھر اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے، برے کا بدلہ برا. اس کے بعد یہ تو ہمیشہ کے لیے باغ ہے یا ہمیشہ کے لیے آگ ہے. کتنے مختصر الفاظ میں کتنے سمپل طریقے سے اصل میسج کنوے کر دیا. زمانے کے خلاف کسی طریقے کو آدمی صرف ذاتی طور پر اختیار کرے، اس وقت بھی اگرچہ قدم قدم پہ مشکلیں پیش آتی ہیں، تاہم یہ مشکلیں جارحانہ نوعیت کی نہیں ہوتی. یہ مشکلیں آدمی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، مگر وہ آدمی کے جسم کو زخمی نہیں کرتی. یہ زیادہ سے زیادہ آدمی کے خاموش صبر کا امتحان ہوتی ہیں. مگر اس وقت صورتحال بالکل بدل جاتی ہے جب آدمی زمانہ کے خلاف ایک آواز کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے، جب وہ دوسروں سے کہنے لگے یہ کرو اور وہ نہ کرو. پیغمبر اسلام صرف ایک بندہ مومن نہ تھے، بلکہ پیغام الہی کو دوسروں تک پہنچانے کا مشن بھی آپ کے سپرد کیا گیا تھا. آپ کی اس دوسری حیثیت نے آپ کو پوری عرب قوم سے ٹکرا دیا. فاقہ سے لے کر جنگ تک سخت ترین حالات پیش آئے، مگر 23 سال کی پوری زندگی میں آپ مکمل طور پر انصاف اور تقوی پر قائم رہے. اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کے اندر انسانی جذبات نہ تھے، اصل یہ ہے کہ خدا کے خوف نے آپ کو پابند کر رکھا تھا. ہجرت کے 3 سال مکہ کے مخالفین نے مدینہ پر چڑھائی کی. وہ معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. اس جنگ میں ابتداً مسلمانوں نے فتح پائی، مگر اس کے بعد آپ کے بعض ساتھیوں کی غلطی سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا. یہ بڑا بھیانک منظر تھا. آپ کے اکثر ساتھی میدان جنگ سے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ آپ مسلح دشمنوں کے نرغے میں تنہا ہو گئے. مخالف ہجوم بھوکے بھیڑیے کی طرح آپ کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکارنا شروع کیا، الیہ عباد اللہ، خدا کے بندوں میری طرف آؤ. من رجل یشری لنا نفسہ، کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے؟ کون ہے جو ان ظالموں کو مجھ سے ہٹائے؟ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. وہ کیسا ہولناک سما ہوگا جب خدا کے رسول کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل رہے تھے. اگرچہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک تعداد نے آپ کی پکار پر لبیک کہی، مگر اس وقت اتنا انتشار کا عالم تھا کہ آپ کے جانثار بھی آپ کو پوری طرح بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے. عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے اوپر ایک پتھر پھینکا. یہ پتھر آپ کو اتنے زور سے لگا کہ ہونٹ کچل گئے، نیچے کے دانت ٹوٹ گئے. عبداللہ بن قمیعہ قریش کا مشہور پہلوان تھا. اس نے آپ پر شدید حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لوہے کی خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں. یہ کڑیاں اتنی گہرائی تک گھسی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے جب ان کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے. ایک اور شخص عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی. مسلسل خون بہنے سے آپ بے حد کمزور ہو گئے، حتیٰ کہ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے. میدان میں جب آپ دیر تک نظر نہیں آئے تو مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے. اس دوران میں آپ کے ایک صحابی کی نظر گڑھے کی طرف گئی تو وہ آپ کو دیکھ کر خوشی میں بول پڑے، رسول اللہ یہاں ہیں. آپ نے انگلی کے اشارے سے ان کو منع کیا کہ چپ رہو، دشمنوں کو میری یہاں موجودگی کا علم نہ ہونے دو. فاشار الیہ الرسول ان اسمت. ایسے خوفناک حالات میں آپ کی زبان سے قریش کے بعض سرداروں صفوان، سہیل، حارث کے لیے بددعا کے الفاظ نکل گئے. آپ نے کہا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. آپ کی زبان سے اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی لے کر آ گئے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. تم کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں، خدا یا ان کو توبہ کی توفیق دے گا یا ان کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ ظالم ہے. خدا کی طرف سے اتنی تنبیہ کافی تھی. فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ زخموں سے نڈھال ہیں مگر ظالم کے حق میں ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں. آپ کے ایک ساتھی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اس وقت بھی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں. آپ اپنی پیشانی سے خون پوچھتے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، خدایا میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. ہونٹ کچلے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، گالوں میں خود کی کڑیاں ہیں، خون بہ رہا ہے.
اور قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں. اوپر جو واقعات نقل کیے گئے وہ اس قسم کے ان بے شمار واقعات میں سے صرف چند ہیں جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کس طرح انسانی کردار کا معیاری نمونہ تھی. یہ واقعات عمل کی زبان سے یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان خدا کا بندہ ہے، اس کو ہر حال میں خدا کا بندہ بن کے رہنا چاہیے. خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت خدا کا اور اس کی آخرت کا طوفان برپا رہے. ساری کائنات اس کے لیے یاد الہی کا دسترخوان بن جائے. وہ ہر واقعے کو خدا کی نظر سے دیکھے، ہر چیز میں خدا کا نشان پالے. دنیا میں کوئی معاملہ کرتے وقت وہ کبھی یہ نہ بھولے کہ بالآخر سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے. جہنم کا خوف اس کو انسانوں سے تواضع اختیار کرنے پہ مجبور کرے. جنت کا شوق دنیا کو اس کی نظر میں بے حقیقت بنا دے. خدا کی بڑائی کا خیال اس کے ذہن پر اس قدر چھا جائے کہ اپنی بڑائی کا کوئی بھی مظاہرہ اس کو مذاق خیز دکھائی دینے لگے. کوئی تنقید اس کو مشتعل نہ کرے، کوئی تعریف اس کے ذہن کو بگاڑنے والی ثابت نہ ہو. یہ ہے انسانی کردار کا وہ نمونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے. آج اسی نمونے کو ہم بھول چکے ہیں، اسی لیے نفس کے غلام ہو گئے. دیکھیں، یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات بچوں بڑوں بوڑھوں جوانوں ہمسایوں جس کو موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ تذکرے کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کرانے کے لیے بہترین طریقہ بتا دیا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری نئی نسل کیا دیکھ رہی ہے، ہمارا ٹیلی ویژن کیا پیش کر رہا ہے، ہمارے مدارس ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ اگر اور کچھ نہیں یہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہی اسلامیات میں شامل کر لیں تو بہت سے کردار بدل جائیں. کتابیں موجود ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن ہم کس راہ پر جا رہے ہیں؟ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اسلام کا نام لگا کر پھر اسلام کی اصل سے تعلق کیا قائم کیا ہے؟ اور اتنی آسان کہانیاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جو پوچھے سلیبس میں کیا ڈالیں اسلامیات کے، انہیں کہیں جو رکھا ہوا ہے وہ رکھیں، اس کے ساتھ یہ شامل کر لیں. ہر لیول پر بچوں کو آسانی سے سمجھائی جا سکتی یہ باتیں. حکیم سعید کی کتاب نقوش سیرت، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے واقعات بہت اچھے طریقے سے بیان ہوئے. اچھا لٹریچر ہی قوم کی سوچ بدلتا ہے. اویلیبل بھی ہے، لیکن ہمیں وقت ہی نہیں پڑھنے کا. آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں پھر آگے جا کے پڑھائیے، اسی لیے تو پڑھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. تو اصل بات یہ نا کہ ہم سب کو اپنے اندر عملی نمونہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں پھر ایفیکٹولی آگے بیان ہو سکیں اور عمل میں آ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.